وہ ہے جو آزان سنے نماز نہیں پڑھتا، حقہ سگریٹ پیتے ہیں، اللہ کے فرض کڑوے لگتے ہیں، بیمار کرنے وہ ہے کہ شریعت جس کو کڑوی لگے، جیسے جسے کا بیمار ہے کھا پی نہیں سکتا، حلوے پراٹھے گوشت کباب تمام نعمتیں پھٹے پلا کر اسپتال میں بے ہوش پڑا ہے، خدا کے نعمتوں کا قصور نہیں، قصور اسے بیمار کا ہے جو نہیں کھاتا، قصور تو اس کا ہے جس کے دل بیمار ہے، قرآن حدیث کا قصور نہیں۔ ہم نے کلمہ سرکار پہ پڑھا تابع دار ان کی قولی کیوں جو ہماری دل بیمار ہے، جسمانی مریض ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، حکیموں کے پاس جاتے ہیں، تو دل کے مریض کہاں جائیں؟ قرآن پاک سے پوچھو، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، روک رکھ نفس اپنے کو ساتھ ان غنیوں کے بالغداۃ والعشی جو دن رات ایک لمحہ سیکنڈ میں جن کے قلب اللہ کے ذکر سے ان کی صحبت میں جاؤ، بیٹھو، نفس کو روک رکھو۔ یریدون وجہہ، صحابہ قرآن پاک میں فرمایا ان کی قوم قبیلہ نہ دیکھو، ان چیزات پیری مریدی دلوہ نہ دیکھو، جن اللہ والوں کا ارادہ دل کا خدا کے رضا، کوئی سوال، کوئی چندہ، کوئی پیری مریدی، کوئی بداری کو غروب کو تکبر نہیں، کسی کو برا بھلا نہیں کہتے، کم آپ کو سمجھتے بھلا اور کو سمجھتے، یریدون وجہہ، جن کا دل کا ارادہ خدا کی رضا، اللہ کے رضا ارادے کے بغیر کوئی زمین پہ قدم بھی نہیں اٹھاتا، ایسے اللہ والے مل جائے، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ، ان کی صحبت میں بیٹھو تو آنکھیں کے تارے ادھر ادھر میں کرنا، تین میں لا کے بیٹھنا۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ اعتقاد یقین سے بیٹھنا۔ اگر ادھر ادھر دیکھو گے بے خیال چوکیاں مار کے بیٹھو گے تو تمہارا دل کا برتن الٹا پڑا رہے گا، ادب خوف سے دل کا برتن سیدھا ہو جائے گا، سیدھے برتن میں پانی آتا ہے، ہر چیز سیدھا نہیں جاتی، فیض میں وہ لیتا ہے جس کا دل کا برتن سیدھا، الٹے برتن میں کتنا بھی اللہ والا توجہ دے اس کو فیض حاصل نہیں ہوتا۔ یریدون وجہہ، جن کا ارادہ خدا کی رضا، بلا تعالی عیناک، ان کی صحبت میں بیٹھو، آنکھیں کے تارے در در رکھو۔ ترید زینت الحیات الدنیا، قرآن پاک ہے، جن بزرگوں کا ارادہ دین کے کاموں میں زینت دنیا ہو، فائز کرتے ہیں، فرقے کے خاطر پارٹیاں بناتے ہیں، نکاح پڑھاتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، فیس لیتے ہیں، جنازے پڑھاتے ہیں، تما رکھتے ہیں، تراویح پڑھاتے ہیں دنیا کے خاطر۔ ترید زینت الحیات الدنیا، جو کام دین کے کرتے ہیں، جن کا ارادہ زینت دنیا ہے کہ ہماری عزت ہو جائے، پھل پھل ہو جائے، لوگ تعریف کریں، تو غلا تو دل من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، نہ اطاعت کرنا ایسے بزرگوں کی، قلبہ عن ذکرنا، جن کے قلب اللہ کے ذکر سے غافل ہے۔ یہ لفظی معنی ہے۔ واتبع ہوا، یہ تابع نفسانی خواہش کی، جن کے دل میں زینت دنیا ہے۔ وکان امرہ فرقا، جن کے دل میں محبت دنیا کے، یہ پدری گمراہی میں جا رہے ہیں۔ صاف قرآن، نہ کسی مذہب کا نام، نہ کسی کا نام لیا، جو بھی ہے امت محمدی، دل کا ارادہ خدا کی رضا ہے، یہ خدا کا رضا ایسے کروا دے۔ آپ کو اللہ کا ذکر نہیں سمجھایا بلکہ اللہ رسول کا سوا بنایا، یہ ولایت کا پہلا سبب ہے۔ طلب کا ذکر نہیں سمجھایا، یہ دنیا جہاں سے اللہ معمولی بات ہے سب۔ صحابہ قرآن پاک میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ خدا کا خوف جو دلوں میں رکھتے ہیں، وہی گناہوں کو ترک کرتے ہیں، پھر میں خدا کے ذات انہی سے وعدہ جنت۔ اللہ، جن کے دل میں خدا کا خوف نہیں، خشوع و خضوع نہیں، وہ گناہ کو ترک نہیں کر سکتے۔
چاہے کتنا بھی بڑا پیر ہو، عالم ہو، دل میں اللہ کا ذکر نہیں تو خوف ملتا نہیں. جن کے دل میں خوف خدا کا نہیں، شیطان سے گناہ کرے. یہ خوف پیدا ہوتا ہے قلب کا ذکر کرنے سے. یہ نصرات قرآن پاک صاحب وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین. میں نے نہیں امر کیا تمہیں عبادت کا، یہ قرآن پاک ہے، میں نے تمہیں عبادت کا نہیں امر کیا مگر وہ عبادت مخلصین لہ الدین، وہ دین جو اخلاص دل والا ہے. نیت نماز کے کر کے کھڑا ہے، اللہ اکبر، دل میں غیر عورت ہے، یہ سجدہ غیر عورت کو دے رہا ہے. حج عمرے کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، کام سود کا کاروبار کرتے ہیں، یہ سجدہ ان سود کے پیسوں کو کرتا ہے. نماز پڑھتا ہے، دل میں لڑکوں کی محبت ہے، دنیا کی محبت ہے. جو تیرے دل میں فکر ہے، قرآن پاک میں سے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، جس شخص نے جس چیز کو دل میں یاد کر کے سچی محبت کر کے دل میں رکھا وہ چیز تیری خدا بن گئی. اگر تیرے دل میں اللہ کا ذکر ہے تو معبود حقیقی کو نے یاد کیا، سجدہ میں تیرا قبول ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، 18,000 مخلوقات کا یہ انسان سردار ہے جس کی دل اللہ کا ذکر کر رہا ہے. یہ تو قرآن پاک ثابت ہے. آپ کو قلم کا ذکر نہیں سمجھایا، ولیوں کے دفتر میں نام لکھا ہے. یہ کوئی رسمی پیر مریدی نہیں. یہ دنیا میں حضور کی امت کا سجن خیر ہوا، ایک دیکھا اپنا عبدالمرشد دیکھا. یہ میرے مرشد کا امام ہے، لکھو آلو دم زندگی میں تیری پیشے کا سوال نہیں. کبھی نہ سنا اپنے مرشد سے یہ جماعت ہماری مرید ہے یا درگاہ ہماری، کبھی نہ سنا. فرمایا آپ بھی محبت اللہ واسطے رکھو، ہماری محبت میں اللہ واسطے. یہ پیسے سنبھال کے رکھو، دل تو خدا کا گھر بنا دیں گے. یہ وپار دلوں میں کرتے ہیں ایسے ذکر والے، کیونکہ یہ پیار دل والے ہیں، اس لیے دل کا وپار کرنا. سیانے بن، یہ خیال دل سے بن. اللہ ذکر کن تا ترا جانس، باقی یہ دل سے ذکر رحمان نس. ذکر کرو اللہ کا جب تک میری جان کے در جان ہے، مرنے گھڑی تک یہ خیال نہ بھولانا اللہ. پھر رحمان کے ذکر کے ساتھ تیری دل پاک ہوگی. جس کی دل پاک ہو گئی سارا جسم تیرا پاک ہو جائے گا. قلب المومن بیت اللہ، جس کا قلب خدا کا گھر بن جائے اس کا خاکی جزا بیت اللہ کے در و دیوار بن جاتا ہے، شریعت کا غلام بن جاتا ہے. جس کا قلب خدا کا گھر بن جائے اللہ نہیں بنتا، وہ کسی سگریٹ نہیں ہوتا، بدعت نہیں ہوتا، اللہ رسول کا سچا غلام بن جاتا ہے. شریعت کی تعلیم ذکر آمار بود ذکر زبان، ذکر خاصا باشد از دل بے گمان. عام لوگوں کا ذکر ہے زبان کا، وہی نیکی وہی گناہ وہی خطا وہی ثواب. خاص اور خاص ولیوں کا ذکر دل بے گمان، جو کسی کو خبر نہیں. دوست سچے کو دل میں یاد کیا جاتا ہے، دشمن کو زبان سے برا بھلا کہا جاتا ہے. آج کوئی بے قیامت ہے، دنیا کی محبت دل میں ہے، زبان سے صلاۃ درود پڑھتے ہیں، ذکر تلاوت کرتے ہیں، زبان سے دل میں محبت دنیا کی. وہ دشمن دنیا جو جہنم میں لے جاتی ہے اس کو دل میں یاد کیا. یہ دنیا تو بے وفا ہے، با وفا اللہ کا ذکر ہے. ذات اپنا پاک میں فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. طرح طرح جہنم میں، غیر جہنم میں، سخت عذاب میں ہو جائیں گے جو دل میں محبت دنیا کے رکھے، جن کی دنیا رکھتے ہیں، جمع کرتے ہیں. جمع مال مل کر کو جمع کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، خود کو اچھا سمجھتے ہیں، دل میں اللہ کا ذکر نہیں، محبت دنیا. یا سب ان مالہ، آخر
اللہ کا کیوں یہ گمان کرتے ہو یہ فقر جائیداد یہ کراچی کے پلان فروخت دنیا دولت دنیا کی صدارت یہ شاہی یہ نوکری ہمیشہ تیرے ساتھ رہے گی یا تو ان کے ساتھ رہے گا کَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ اللہ سے نہیں حکم جہنم میں جاؤ یہ دنیا تو بے وفا ہے ہر لوگ جنازے سن لے اخباریں بھری پڑی ہیں جو عزیز اقارب چلے گئے وہ کہاں ہیں کوئی واپس آیا میاں دنیا کی محبت نہ رکھ فکر ہوتا اللہ کی ذکر کا امال مدی سب پر ویسو سنج سمانی تھوڑا فخر بدائی ویسو سنج سمانی خالی رسنی یہ جائی کالا ویسے سنج سمانی پچھی بدیسی پیسہ دے دو دن دے خلقانی وہ ویسے سنج سمانی ایک نہیں تیرے جمعہ زمارتا باقی زندگی خواب کی خواب بلند سے ایک فکر نہ کر تمہیں جوان ہاں بوڑھا نہیں تھا میری حسن جوانی ہے میں بیمار کو نہیں ہاں میت سے آرہا پر دادے نانے بیٹھے لے تایا ماموں بیٹھے لے بچے پہلے قبر سوتے یہ دنیا بے وفا ہے باوفا اللہ کا ذکر کر وہ ابدی زندگی تجھے ملے گی جو تیرے کو موت نہیں مارے گا موت ان کے لیے جن کی دل مرتد موت انہی کے لیے جن کا نفس امارہ زندہ بیٹھا جن کا نفس امارہ کامل ولیوں کے صحبت میں قتل ہوا مردہ دل زندہ تھی اللہ کا ذکر کرم کرتے ہیں وہ موت نہیں ان کو مارتا یہ ایک حجاب کا پردہ پاتے ہیں یہ دنیا چھوڑ کے ابدی جنت میں جاتا موت انہی کے لیے جن کے دل مرتد ہے فل دنیا کو ایک بھل نہ پہی یوں نگری ملک پر آیا ہے کہیں کیوں اتھاس لایا ہے کئی چیز رہا ہر پاسے موت کا شعور ہے خوف رکھ دے جنہوں نے موت کو یاد نہ کیا اندھیری قبر کو بھلایا قیامت کا خوف نہ رکھا شیطان کے دلوں پہ حاوی ہو کے زنا چوری قتل نشے برائیاں سگریٹ پان تکبر غرور عیاشی کرنا نعوذ باللہ جن کے دل میں اللہ کا ذکر ہے ان کو خوف مسکال ذری خاطر ہوتا ہے کل واحد القہار خدا کے سامنے ہوگا ہے میاں وہی تیرے بہانے یہ جھوٹے عذر سب ختم ہو جائیں گے نبی پاک و گناہوں سے معصوم ہیں ان کو تکلیفیں کیوں آئیں قرآن پاک نے ذات پاک فرمایا یہ بے فرمان کو جواب کے لیے میں نے دی ایک گروہ لایا جائے گا قیامت کے دن بتاؤ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی بے نمازی اکٹھے ہو کر سوال ہوگا عرض کریں گے یا اللہ ہم سارے بیمار تھے واحد القہار خدا کی ذات سوال اچھا نبی کرسی کے پیچھے پہ دیکھیں ایک ایک نبی کو ندا ہوگی حضرت ایوب پیغمبر اٹھ کے آئے سامنے آئے گا اے ایوب پیغمبر بتا کتنے سال کیڑے کی بیماری تھی 12 سال 18 برس کتنی بیماری تھی یا رب العالمین پورا ماس کھا گئے صرف ہڈیاں بچی پتہ کوئی نماز کا وقت قضا ہوا یا رب العالمین ایک وقت میں قضا نہیں ہوا کیسے نماز ادا کی بیوی کے بالوں کے ہڈیاں پھنسا کے گردن جھکا کر ادخلوا فی النار لا جہنم میں لا جواب بنا پھر دوسرا گروہ آئے گا کیوں نہیں نماز پڑھی یا بلند قید خانے میں تھی جیل میں نماز قضا ہوگی حضرت یوسف پیغمبر کو بلایا جائے گا بتاؤ کتنے سال جیل میں تھے 12 سال کوئی نماز قضا ہوئی نبی پاک کہے گا یا رب العالمین تہجد بھی قضا نہیں ہوا بتاؤ کتنے وقت فرض تھا یا رب العالمین ایک دن میں 50 فرض تھا ہم تو 5 بھی نہیں پڑھ سکتے لاجواب ہو جائے میاں خوف رکھو دل میں یہ دنیا تیرے قدموں میں ذلیل ہوگی تو اللہ کا ذکر تو قلب میں خدا کو یاد کر دنیا تیرے پیچھے ہوگی اگر اللہ کا ذکر بھلایا تو دنیا کے پیچھے پڑا ہے تو سائے کے پیچھے پڑا ہے پہنچ نہیں سکے گا تو سائے کو پھٹی دے دنیا تیرے قدموں میں ذلیل جو مقدر میں لکھا ہے وہی تیرے کو ملے گا
تو دن رات دنیا کے پیچھے بھاگ، ایک دن کا بھی ایک بھی پیسہ میں زیادہ نہیں ملے گا، جو مقدر لکھا ہے وہی ملے گا۔ پھر کیوں ہم دنیا میں پریشانی کریں؟ رضا تو خدا کی ذات ہے۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ اے میرے بندے، تم توکل کرو خدا پہ، میں ایسے طرح سے رزق دوں جہاں تیرا عقل، قیاس، گمان، سوچ سمجھ نہیں جائے گی۔ جب قرآن پاک کا ہے، جب قرآن پاک پڑھتے ہیں، ترجمہ جانتے ہیں، پھر لوگوں کے جیبوں کو کیوں دیکھتے ہیں؟ دنیا کو کیوں تنگ کرتے ہیں؟ ننگو حل کرنے کے لیے۔ دنیا کے حریص کو رشوت کماتے ہیں، سود لیتے ہیں، دنیا کے پیچھے ہیں۔ میں ان سے پوچھو تو مصیبتیں کتنی ہیں؟ کروڑا اکٹھے کرتے ہیں، روتے ہیں۔ ایسے بیماریاں، مصیبتیں پڑ جاتی ہیں۔ جو کمایا دودھ کا دودھ، پانی کا پانی چلا، چور ڈکیتی لے گئے، رشوت پیسے چلے گئے، ضائع ہو گیا۔ یہ دنیا میں یہ میاں کہ اس دنیا اپنا حسن دکھا کے تمہیں دل فریب بناتی ہے، اللہ سے دور کرتی ہے۔ ذکر کرو اللہ اللہ، طلب اللہ فرض قبل کل فرض، ہر فرض سے پہلا فرض یہ اللہ کا ذکر، تمام فرضوں سے پہلا فرض یہ اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر پوچھو، پیچھے ہٹتے حجاب کر، اب خود ایک گزرے گئے، کوئی بات نہیں، بس ہم بیٹھے میاں حجاب نہ کر۔ قرآن پاک میں اللہ کیا فرمایا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، دور جاتے، بھاگتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً، پہلی مصیبت میں خدا ان کو کیا دوں گا؟ ان کا گزران تنگ کر دوں گا۔ نَنْكَمْ وَنَحْشَرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، دوسری مصیبت کیا آئے گی؟ جب قبر سے اٹھو گے، اللہ کے ذکر سے منہ موڑنے والے، آنکھوں سے اندھے ہو کے نکلو گے، کیا بات ہے؟ پھر چخائی کر کے لوگے، وَكُنْتُ بَصِيرًا، یا اللہ تو دنیا میں آنکھیں دی، بازار میں گھومتے پھرتے تھے، عزیزہ کار شادی کمی میں جاتے تھے، آج اندھا کو اٹھایا تو نے؟ صاحب باپ فرمایا، میں بے فرمانوں کو منادی کر کے سناؤں گا، یہ سوال جواب کرتا۔ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، کیوں چخائی کرتے ہو، کیوں مجھے کہتے ہو کہ اعمیٰ اندھا کر اٹھایا؟ میں نے دنیا پہ تمہیں اپنے پیارے بھیجے، آیتیں پڑھ کے سنائی، تم نے اللہ کے ذکر کو فنسیتھا بلایا، آج میں خدا تمہیں بلایا ہے، میرا نور نہ دیکھو۔ میاں تو اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے، نکلو گھروں سے، محبت فی اللہ کی تلاش کرو۔ یا وہ زمانہ تھا جو اللہ والوں کی تلاش کرتے تھے، پہلے پیادے نکلتے تھے ایمان کی دولت کے لیے، ظاہر کا علم پڑھ کے پھر نکل پڑتے تھے۔ آج وہ زمانہ ہے جو گھروں میں جا کے، در در پہ جا کے اللہ کا ذکر سمجھاتے ہیں، کسی کو قدر نہیں نعمت کا۔ افسوس، سخت افسوس، اگر اس نعمت کا قدر کرتے، یہ جہان وہ جہان کیا، دونوں جہان کی بادشاہی جو جن میں خدا کو یاد کرتے ہیں۔ میرے پیر فرمایا، محمد بادشاہ حقیقی، ہم بادشاہ گدائے محمد، اصل بادشاہ یہ حضور کے عاشقوں کی جو دل میں خدا کو یاد، باقی بادشاہ سارے گدا ہیں، 4 دن صدارت کرسی پھر جیل میں پڑے۔ میاں یہ بادشاہ دونوں جہان کی ملتی جو قلب کا ذکر ہے، یہ اللہ کا ذکر کر، اس دنیا آخرت میں کوئی دکھ تو نہ دیکھے گا۔ یہ دونوں جہان کی سرداری بادشاہ یہ ذکر ہوا، غیر کا خیال قلب میں نہ رکھے۔ واضح صاحب باپ فرمائے، کھول کھول کے سمجھایا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ کتاب نے ایک ذات باپ فرمائے، کس چیز کو ایک سرس میں رکھا، کس چیز تمہارے عقل میں پردے دیے، تب وہ گردن میں قبر میں جا کے گرو گے، پھر میں پوچھوں گا اب خبر کرو۔ کلا لو تعلمون، دنیا میں علم کیوں نہیں رکھا، یہ گمان کیوں کرتے تھے کہ ہمیشہ یہ حال ہوگی۔ ثم کلا سوف تعلمون، جب حضرت ادھر روح کھینچ کے نکالے گا، پھر تمہیں خبر پڑے گی کیا ہو گیا۔
پھر کیا کہو گے؟ اف یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یا رب العالمین مجھے اس عذاب کی خبر ہی نہ تھی، ہوتی تو فلانا خلیلا، دنیا کی چیز کو دل میں دوست نہ رکھتا، اللہ کا ذکر کرتا، کل کی ندامت کو سوچو گیا، یہ ابدی زندگی مل رہی ہے، سیامی پر استقامت رکھو، محبت پیدا کرو۔ ذات قرآن پاک میں فرمایا والمتصدقین والمتصدقات، اے دنیا کے پوجاری مصیبتیں برداشت کرتے ہو، مصیبت کے دن صدقہ نہیں دیتے، خدا کے راہ میں خرچ نہیں کرتے، جو میں تمہارا نام سخی رکھ کے صدقہ قبول کر کے اپنے غضب کو ٹھنڈا کروں، جو تمہیں تکلیف معاف کروں۔ شفاعت خدا کی ذات کے ہاتھ میں ہے، مصیبت اللہ کی ذات معاف کرے گی۔ جب ہم دنیا کی محبت رکھتے ہیں تو مصیبت معاف نہیں ہوتی، جو مصیبت ہے تو صدقہ کرو، نظر معین اللہ کے راہ میں خرچ کرو، مشکل ہوا ہو جائے گی، طوفان کی طرح آتی ہے چھوڑتی نہیں۔ ذات قرآن پاک میں فرمایا والذین هم للزکاة فاعلون، تحقیق وہ بخشے جائیں گے جو خدا کا فرض زکات دل کی خوشی سے صحیح جگہ ادا کرتے ہیں۔ ایسے کروالے زکات اللہ کا فرض ہے، اس کو قرض نہ سمجھو، مصیبت نہ سمجھو، یہ فرض ہے۔ جیسے جمعے نماز میں نئے کپڑے پا کر کے جمعہ پڑھ جاتے ہو، ظاہر ظاہر ایمان سے زکات دی جاتی ہے۔ جب خدا کا فرض قبول جگہ ادا کرو، پھر خدا سے دعا مانگو، یا اللہ یہ تیرا احسان ہے جو مجھے تمہیں دینے والا بنایا، لینے والا نہیں بنایا۔ دل کی خوشی سے زکات ہو، جو زکات ادا نہیں کرتے، خدا کا فرض 1 روپیہ تیرے گھر میں رہ جائے، لاکھ روپیہ خیرات کر، مگر 1 روپے کی پورا نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ 1 روپیہ اللہ کا امر ہے، خیرات تیری دل کی خوشی۔ والذین یکنزون الذھب علی الفضة فبشرهم بعذاب الیم۔ او میرا محبوب، خوشخبری دے ان لوگوں کو جو سونے چاندی پیسوں کی زکات ادا نہیں کرتے، باغات دنیا دولت اکٹھے کرتے، خرید فروخت کرتے کروڑوں روپے کی، پھر زکات کے بہانے کرتے، بشارت ہے ان کو دردناک عذاب، فبشرهم بعذاب الیم، دردناک ان کے لیے عذاب و تیار ہے۔ جہنم میں فرش تانبے کے بچھائے جائیں گے، ان کے اوپر بٹھا کے نیچے پاہ جہنم میں، یہ دنیا کی چیزیں پاہ جہنم میں دبا دی، چھاتی اور پیٹ میں داغ دی جائے، چخار کر کے روئیں گے، یا اللہ اتنا سخت عذاب، اتنا سخت عذاب۔ ندا آئے گی، اے بے فرمان، یہ عذاب تو نہیں، یہ آپ کی جمع پوچھئے، وہی پیسے ہیں، وہی سون ہے، وہی پلاٹ باغ جائیداد ہے جس کو اکٹھے کر کے خوشیاں کرتے تھے، یہ اس کا مزہ چکھو جو تمہارے دل کے اوپر دل سے محبت رکھتی ہے۔ 40 روپے میں 1 روپیہ فرض زکات ہے، 39 روپے تیرے۔ جیسے کپڑا میلا ہوتا ہے تو صابن لے کے میل کچو نکالتے ہو، میرے کپڑے نماز مطلوب، میرے کپڑے پہن کے نکلو، کوئی اچھا کہے گا تو کہیں گے نہیں یہ پلیت کپڑے پہن کے، تیرے کو کوئی پیار نہیں کرے گا، کوئی ہاتھ بھی نہیں دے گا۔ یہ مال مل کے جو تو نے خدا دیا ہے اس کی میل کا جو نکالو، 1 روپیہ زکات کا نکالو، یہ فرض زکات۔ حضرت موسیٰ تبلیغ کی جو زکات کا انکاری واجب القتل ہے، شریعت کا حکم ہے، ہماری اس سے جنگ ہے، تو فرعون اٹھ کے کہا زکات کتنی ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا 40 سکے جو ہیں پہ 1 سکہ، وہ سونے کے سکے ہوتے تھے، 39 تیرے ہیں اور 1 سکہ جو ہے وہ اللہ کا ہے، فرض ہے، مسکین ہوا۔ فرعون نے کہا میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے خزانے کھلے، 40 خنجر اس کی چابیاں اٹھاتے تھے، ہر تارے کی 1 چابی ہوتی۔ جب حضرت موسیٰ کی امتی گننے شروع کیا، 1 سکہ 39 اس کے رکھے، 1 سکہ نکال سکا، تو انبار بڑھ گیا، ڈھیر ہو گیا۔ دیکھ کے کہنے لگا میں اتنی زکات نہیں دے سکتا، اتنی، وہ 1 رکھا وہ ڈھیر ہو گیا۔ دنیا کی محبت کی دل
انکار کیا کہ میں نہیں دے سکتا، حکم ہوا خدا کا فرشتوں کو یہ تمام خزانے وجود پر رکھو، ہر روز ایک تخت جنا زمین پین کے نیچے کرتی ہے، جب تہ کا سراب میں پہنچے گا کیا ہم غائب ہو جائے۔ میاں یہ دنیا تو عذاب ہے، تین تے دنیا کوئی سکیاں پینا تیرے کو عقل نہیں سمجھتا۔ یہ دنیا اللہ کے راہ میں زکات دیتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، یہ دنیا تیری نیک اعمال بن کے جنت میں لے جاتی ہے، نام سخی رکھا جاتا ہے۔ جو دنیا کی محبت رکھ کے زکات نہیں دیتے، یہ زکات نہ دینے والے جہنم میں یہ عذاب جہنم کا لے جاتے ہیں۔ جیسے پیسے تو وہی پیسے ہیں، کوئی پیسے خرچ کرتے زکات میں، ماں باپ میں خرچ کرتا ہے، مسجد میں خرچ کرتا ہے، یہ پیسے جنت میں لے جاتے ہیں۔ کوئی وہی پیسے پھر منڈیوں سے گھوم کے وہی کاغذ کے پیسے کسی کے ہاتھ آئے، اس نے پیسے دے کے شراب پیا، کسی نے پیسے دے کے جوا کھیلی، کسی نے سود پہ چلائے، کسی نے زنا کی، پیسے کاغذ کی ہوئی ہیں، کسی کو وہ پیسے جہنم میں لے جاتے، کسی کو جنت میں لے جاتے۔ الاعمال بالنیات، عمل تو آپ کے ہمارے وہ نیت پاک والے، محبت دنیا کی لڑ، فکر ہو اللہ کے ذکر کا۔ والذین ہم عن اللغو معرضون، تحقیق وہ بخشے جاتے ہیں جو لغو کلام نہیں کرتے، گلہ شکوہ نہیں کرتے، بہتان بدگمانیاں نہیں رکھتے۔ والذین ہم للزکاة فاعلون، وہ بخشے جاتے ہیں جو فرض زکات دل کے خوشی سے صحیح جگہ ادا کرتے ہیں۔ جو ایک فرض کا تارک ہے دوسرا فرض کرنا ہے، بے نمازی ہے، ہیرونی ہے، نشئی ہے، سگریٹ کی ہے، اس کو زکات و مسکین سمجھ کے وہ زکات قبول نہیں، کیونکہ زکات میل کھجور صاف کرتی ہے، یہ صاف نہیں ہوتی ہے۔ جو شریعت کا پابند ہو اس مسکین کی تلاش کرو جو اللہ رسول کی کتاب میں کرے، سوال بھی نہ کرے، جو اللہ رسول کا نافرمان ہے اس پہ خرچ کرو، تو میل کھجور تمہاری دنیا میں پاک۔ والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، تحقیق وہ بخشے جاتے ہیں جو وعدہ خلافی نہیں کرتے، امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ یہ قرآن پاک ہمارے پاس امانت ہے، جو اللہ رسول کے امر نوائی ہے، نماز، زکات، روزے، حج، بیت اللہ کا دنیا دار میں طلب کا ذکر، یہ 5 فرض ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو میرے محبوب کی اطاعت ہے وہ میرے محبوب کی نسب فقط اطاع اللہ۔ یہ قرآن حدیث ہمارے پاس امانت، جو امانت کے خیانت نہیں کرتے، شریعت کی تابعداری کرتے، وعدے خلافی نہیں کرتے، وہ بخشے جنت میں جاتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، تحقیق وہ بخشے جاتے ہیں جو خدا کا فرض نماز جو ہے یحافظون، حفاظت کرتے ہیں، نماز کپڑے پاک پری کا خیال کرتے، ٹوپی پگڑی باندھتے، مسواک دے کے وضو کرتے، تمام شریعت کی تابعداری ظاہر پاک پانی سے، دل پاک اللہ سے ذکر سے کرتے، پھر آنکھ نیت کرتے نماز۔ اولئک هم الوارثون، صاحب قرآن پاک میں فرمایا ان بندوں کو میرے پاس بسا رکھا ہے، جیسے اولاد کا بسا ماں باپ کے پاس ہوتا ہے، اسی طرح میرے پاس ان کا بسا رکھا ہے۔ اولئک هم الوارثون، کیا بسا ہے؟ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ جنت فردوس ہے۔ یہ قرآن پاک کی بات ہے۔ آنکھوں کی دیکھی ہوئی بات کو جھوٹا سمجھو، اللہ کے کلام کو سچا سمجھو، دل میں خدا کا خوف، دنیا کی محبت، اے ذکر والے فکر ہوگا اللہ کے ذکر کا، جن کا طرف دنیا کی محبت میں گرفت ہے،
ان کی سکرات کی جو تکلیف ہے 100 سال کا عیش یاد رہو گے قیامت تک اس کے حلق کے سکرات کی تکلیف جن کے قلب میں اللہ کا ذکر ہے حضرت اسرائیل اپنے ہاتھ پہ اللہ کا اسم لکھتا ہے پھر اس کو دکھاتا ہے اس امتی کو جنت نظر آتی ہے اللہ کے سامنے روح ایسے پرواز کرتا ہے جیسے سوئی سے دھاگا کلمہ پڑھی اللہ نہ کر کل رات کیا کہ جنازہ پڑھنے گیا خان کو کٹولا جمعہ پڑھ کے سیدھا گزر چلا گیا صبح کا لا کے فقیرہ غلام اس کا نام تھا تھوڑی گھبراہٹ اور سینے میں گرمی پیدا ہوئی بیٹوں کو کہا میرے کو بیماری وغیرہ کچھ بھی نہیں میرے کو لے کے نہیں جانا چاہیے اللہ نہ کرو سارے اللہ نہ کرو کلمہ پڑھنے لگا بچوں نے سوری زبردست اٹھایا ایمرجنسی اسپتال پہنچے خان پر کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد اللہ اللہ کرتے ذکر کرتے اللہ کو پیارا رات کو جمعہ پڑھ کے مغرب کے بعد میں نکلا ہوتا تھا 10:30-11 بجے جہاں پر رات کو گھر کو رکھے ایسی صورت تھی جیسے نیند میں پڑا ہے اس کا چہرہ جو چاند کی طرح چمک ہے میں حیران ہو گیا میں پریشان تھا جس کو دل کا اٹیک ہوتا ہے تو اس کے تھوڑی دیر کے بعد وہ تکلیف میں ہوتا ہے بھائی رکھنے کے قابل نہیں ڈاکٹر کہتے تکلیف فقیر تو ایسے بلے 100 سال پڑھا رہے تھے ہم نماز سنیں ہماری رحمت کا ہم کو رسمی تینوں میں بھی وقت کے حوصلہ ہم نے تھا کہ نہیں ہمارے تھانی صحیح میں نہیں مگر عقیدہ مرنے کھڑی تک اسی طرح سلامت رکھنا بہت زیادہ کہتا ہے قلب سے موت میں صاحب آپ نے بتا حضرت رب تعالی جل شان قرآن پاک میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون آنکھوں کی دیکھی بات جھوٹی سمجھو قرآن صاحب فرمایا خبردار میں اپنے پیارے ولیوں کو نہ خوف دیتا ہوں نہ ان کے عقیدے رکھنے والوں کا غم دیتا ہوں جو میرے پیارے ولیوں سے محبت رکھتے ایسی کروالی دنیا کے رسولی پیروں کو اور ولی اللہ کو برابر سمجھنا ولی مانا دوست ولی اللہ مانا اللہ کا دوست جو خدا کا دوست ہوتا ہے وہ دنیا کو تھوک نہیں کرتا نہ تھوک تک بیکار صحیح سنا یہ مقام اللہ پاک سب کو برابر نہ کہنا پینا بھول جائے گا دھوکہ کھائے گا تیری قیمتی موتی والی زندگی ایسے تو برباد کرے گا تمام والوں کے پیچھے رکھے ظاہر با شرع باطن با خدا بہتر اللہ والے کی تلاش کر مل جائے تیرے مبارک سب مبارک اگر اس دور میں دجالی دور قحط سالی میں کہیں نہیں نظر آئے گا پاکستان کے ساری دنیا میں میرے پیر جاتے نگاہ ولی میں نورانی رسولی میں بندے تاثیر بیکی بلدی میرے گناہگاروں کے تقدیر یہ ساری جماعت تیرے پیری خراب ایسے کرواتے سیانے پڑے چور ہمیشہ چور ساتھ ہمیشہ ساتھ ہوتے لکھار سیگار مور ہمیشہ مور شکل منہاگی ہک ہوئے شکل منہاگی ہک ہوئے بچہ پلی کا شیر نہیں ہوتا 100 سال رہے ادھر جھگڑا دن پر کبھی یہ درد دے یہ گناہگار کا شیر نہیں ہے حضرت بلا سکتا دیکھو خدا کے دوستوں کا کلام تو دیکھو کیسے پیارا اللہ کو گفتگو کو سن اے ذکر والے اصل سے وفا ملتی ہے نقل سے جفا ملتی ہے اب سوچو اصل کیا ہے آدمی پیشن سون بازار میں پڑا ہے مارکیٹ بھرے پڑے ہیں پشاور میں بنتا ہے 2 دن پہلے ایک سونالا لے کے آیا لال کاری کو میرے کو دکھا لیا ہے
یہ 500 روپے تولہ ملتا ہے مگر اس کا وزن تو سونے کی طرح ہے. ایک تو عام آج کی فجر مگر یہ اصلی بنائے اشار بکری اتنا سارا ڈبا وہ 3000 کو بتایا. میں نے کہا اتنا اگر اصلی سونا صحیح پھر تو 30-40 لاکھ کہاں 3000 کا 30,000 لاکھ. کلر میں رنگ میں ایک جیسے ایسے کروا دے. شیخ فرید فرمایا محتیاں چٹیاں یہ اندر دیا کالا بیچ کر بھولنا پہنی محتیاں چٹیاں اندر دیا کالا. مشکتر اپنے خشم آپ کرتا ہے حقا نہیں کرتا. میں خدا تعالیٰ کی زبان قاصر ہے جو میں اپنے پیر کی تعریف کروں. میرے پیر کی تعریف وہ ہے جو جماعت بیٹھی ہے. میرے پیر کا شان رب رسول جانے. یہ آپ کا عقیدہ محبت جو ہے مرنے گھڑی تک سلامت ہو ساتھ لے کے یہ بے وفا نہیں تری دنیا کسے یاری نہ دیدم اگر دیدم وفاداری. دنیا میں یار دیکھے 1,000 ہر 1,000 دوست مگر کوئی وفادار نہیں. اگر دیدم وفاداری نہ دیدم یار ہے مگر کوئی وفادار نہیں. دیکھا اپنا پیر دیکھا جو مرنے کے بعد ہاتھ سے پکڑ کے حضور حضور یا رسول اللہ یہ آپ کا غلام آپ کا عاشق یہ آپ کے حضور میں پہنچا. مرشد کامل وہ جو تیرے کو ہاتھ سے پکڑ کے تجھے بدعت چھڑائے نشے چھڑائے شریعت کا پابند بنائے. رہبر کامل وہ جو راہ حق کا دکھائے. لوگ پیر جس کو کہتے جو جیب میں ہاتھ پکڑے وہاں مل کر ہمارے ننگوہن کو دیکھیں. میرے پیر فرمایا اپنی دنیا اپنے پاس قابو کر رکھ کوئی جھک جیب نہ کر جائے. یہ دلوں میں وپار کرتے جن کے خدا کا گھر نگاہ نورانی رسول بدلتی میرے جہ کو نکار تک کے دیر بیکی نگاہ نورانی چاند چکھے گا کبھیا سچے محبتی چاند سے چکھی کرت میں سے کہتی ایک حق بجھا. آنے والے مہینے میں حضور کا اس مبارک کے تمام کے بعد خدا ہو یہ فیض توجہ سب میرے مشکل کریں گناہ کو بھیجے میں تو آپ کا محبت لے کے اپنے گناہ کی معافی کروں. فرق اتنا ہے کہ اس گنہگار کو مال پوری اجازت دے کے یہاں رکھا ہے قاصد بنا کے آپ کے پاس بھیجا ہے. قاصد کا کام ہے پیغام پہنچانا ہدایت دینا بات کرتا. ذکر کرو گے تو یہ ایمان کی دولت اس دنیا آخرت میں سرخرو ہو کے ولیوں کے سودا ہے رضائی تاج مولا بن کیا پھر یہ بازار مصطفی تیرا خریدار